روزہ کیا ہے؟ روزے دا تعارف کیا ہے؟ روزے دا مقام کیا ہے؟ روزے دا وزن کتنا ہے اسلام میں؟ یہ اساں ساریاں کو تقریباً نہیں پتہ، جن دی وجہ تو اساں روزہ دار ہون دے بجائے روزہ خور ہیں۔ روزہ خور یعنی روزہ کھاون والے لوگ ہیں، روزہ ضائع کرنے والے لوگ۔ یاد رکھو ضائع او چیز تھیندی ہے جیڑی چیز دی حیثیت دا پتہ نہ ہو۔ کہیں سونا ضائع تھی نہ ڈٹھے وے، کہیں اچھل گتیا ہویا روڑی تھا۔ پاگل چبل بندہ جو ہو سی نا جاہل، وہ بھی حفاظت کی تھی ودا ہو سی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کو پتہ ہے نا بھی این سونے دی حیثیت کتنا، وزن کتنا۔ جیڑی چیز ضائع تھی نہیں پی ہوئے نا سمجھا ہے ہوں دا تعارف کہنی، وزن کہنی ہوں دا۔ اساں جتنا لوگ بیٹھے ہیں اللہ صاحب کو توفیق دے وے اساں روزے دار بنوں، لیکن اکثر لوگ میں کیک ماری ودن، یعنی پتہ ہی کوئی نہیں انہیں کو روزہ ہے کیا ہونا کیا، بلکہ نال مذاق چل دی ہے۔ روزہ رکھی ودائیں؟ ہاں رکھی ودائیں۔ کتنا رکھی؟ الماری اجا رکھی، کھٹڑے تلے رکھی، وال پرلا بھی کھل پیا تو اے بھی کھل پیا۔ یہ روزے دا مذاق بناون والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں جنہیں دے ہوتے ہیں روزہ فرضہ۔ جنہیں واسطے روزہ آئے جب او مذاق دی صورت ہے جو روزے دا حشر کی تھی پہ تے بیا روزے دا احترام کا یہودیاں کرنے۔ روزہ ہے کیا سب پتہ ہی کہنے۔ تھوڑا جہاں میری طرف توجہ کرو، میں تو کو تعارف، حیثیت، مقام، وزن دسے نا اگو تواری مرضی۔ بے شک تساں او سیریس گھنو یا نہ گھنو، لیکن تھوڑا جہاں غور کریں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرمیدن، ہون میں رو دکھایا رہا کہ اگر قبر دے وچ قبریں دے وچ پئے ہوئے مردیاں کو آکھیا ونجے کہ تساں کوئی تمنا کرو، لو قیل لأہل القبور تمنو۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرمیدن مردیاں کو اگر آکھیا ونجے بھی تساں تمنا کرو کوئی تواری پوری کیتی ویسی، فرمیدن کہ مردے نہ جڑے این آگ سن کے ساکو ایک نیوار سارے گھر والا بھیجو، این آگ سن ساکو ایک نیوار ساکو ساری ہٹی تے بلہا چھوڑو، این آگ سن ساکو ایک نیوار ساری سونے ورگی اولاد دا بکھڑا رکھا رہو۔ یہ انہیں ساریاں کو لو کاکو سا این کہنا آگ سن ایک نیوار میں کو میری گھر والی ملا چھوڑو۔ کوئی گال نہ تھی آکھیا ونجے اگر بھئی مردے دسو تساں تمنا کرو تو اگو کیا چاہی دا ہے؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرمیدن مردے آکسن کہ کاش ساکو رمضان المبارک دا ایک دیمہار نصیب تھی کو۔ اتنی حیثیت قبر اچ گئے پین مردے بنے پین، انہیں کو اٹھائیں ونج کے پتہ لگے بندے دے پتر بنین جو روزے دا کتنا وزن آ، انہیں مرن دے بعد اندازہ لائے بے روزے دی حیثیت کتنا۔ ایک روزہ سا کو نصیب تھی، ایک روزہ، لیکن ساری کیفیت عجیب ہے، اساں کریں غور ہی نہیں کیتا۔ ایک بھی حدیث سن درہ، حضرت سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن ایک نیوار نبی پاک جنگ واسطے لشکر ترتیب پہ دینے آن تے مجاہدین دی ترتیب پہ بنے نے آن تے آپ انہاں کو جہاد واسطے روانہ پہ کریں نے آن تے میں ابو امامہ وی لشکر دے وچ شامل آمی۔ تھوڑا ویسے لیندی ٹھیک کر تارک تے ڈبلنگ بھی نہیں ٹھیک کر، میں بھی شامل ہمیں ذرا دیکھ سو میلو تاکہ گال سمجھ آئے۔ تے حضرت ابو امامہ آدن میں نبی کریم علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویاں جہاد تے ونجن کے پہلے، میں کہ دعا کرائی ونجوں، میں آکے عرض کی تھی اللہ دے نبی میں جہاد واسطے پیاوینا تے میرے دل دی تمنا ہے کہ میں شہید ہو ونجاں، شہادت میں کو نصیب ہو ونجے
تے میں تواڈی جناب وچ حاضر ہویا تے میں گزارش پیا کرے نا میرے حق کے دعا کرو اللہ میں کوئی شہادت نصیب کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ چاہتے آپ نے فرمایا اللہ ابو امامہ کو خیر خیریت نال سلامتی نال واپس بھیجیں تے نال مال غنیمت بھی دیویں۔ حضرت ابو امامہ دن میں لگا گیا لشکر چرا لگیاں لڑجیں جہاد کریں جنہیں دے مقدر چاہیے شہید ہو گئے ہیں، لیکن میں ابو امامہ صحیح سالم واپس گھر والا آیا، ذرہ برابر میں کو کدھا ادھروں بھی نہیں آیا تے نال میرے ہاتھ مال غنیمت بھی آئی۔ دعا جو نبی دی آئی صحیح سالم بھی دعا ہے تے مال غنیمت ملے اے بھی دیکھنا میرے ذرا میں آگیا وقت گزرتا رہ گئے۔ نبی پاک اکثر جنگ واسطے لشکر ترتیب نے دیان صحابہ کرام کے پوچھ دیان کیڑا جل دے جی میں جماعتیں دی ترتیب ہوندی ہے بھی توں چلا لا توں 3 مہینے لا 4 مہینے لا جہاد دی ترتیب بن دی مسجد ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مہینے بعد 2 مہینے بعد یا جے میں موقع ملیا۔ حضرت ابو امامہ مسند احمد چھے بات حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آدن میں واللشکر شامل آمی تے میرا ارادہ تھا چلو پتہ نہیں پہلے کام میں کوئی مسئلے آتو سی میں ہون ونیاں تے ونی کے گزارش کران جو ہون تے چلو میرے حق کے دعا کر چھوڑو اللہ میں کوئی شہادت نصیب کر لے وے۔ حضرت ابو امامہ آدن میں امام کائنات دے قریب ہویاں تے عرض کیتی ہم سونا کافی عرصے کے میرے دل دی تمنا ہے اللہ سونا میں کوئی شہادت دی موت نصیب کرے تے تساں دعا چا فرماؤ اللہ میں کوئی شہید کر لے وے۔ میرے نبی کریم نے وقت ہاتھ چاہتے آپ نے فرمایا اللہ ابو امامہ کو خیر خیریت نال تے سلامتی نال واپس گنا تے نال مال غنیمت بھی عطا کر۔ حضرت ابو امامہ دن والدو جواری بھی میں ہویا جن دے مقدر چاہیے شہید ہو گئے ہیں تے میں واپس آیا تے مال غنیمت بھی چاہتی ودام تے وال وقت گزرتا رہ گئے لیکن تڑا پی آئی اللہ شہادت نصیب کریا۔ جیڑے ویلے کوئی لشکر تیار پیا تھی دا ہوئے آ جہاد واسطے میں قریب تھی میں نام تے عرض کرے نام اللہ دے نبی میں گھرلا بھی چھوڑو تے دعا بھی کر چھوڑو۔ ایک واری ہوئے دوجی واری ہوئے تریجی واری ہوئے تریجی واری بھی نبی کریم نے میری سلامتی دی دعا فرمائی ہے تے نال مال غنیمت دی دعا فرمائی نے۔ حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ عنہ آدن آخرکار میں بس گیا جو تھک گیا میرے دل خیال ہے جڑا نبی پاک بار بار میری سلامتی دی دعا پہ کرن لگدائی میں جو شہادت میرے نصیب جگہیں نہیں ورنہ میرے نبی سے ضرور دعا کرنا۔ میں خیال آئے سوچیں نبی پاک آ گئے تے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی میرے نصیب دی بات ہے پہلی باری بھی شہادت دی دعا کرائی ہے لیکن شہادت نہیں ملی دوجی باری بھی دعا کرائی ہے لیکن شہادت نہیں ملی تریجی باری بھی دعا کرائی ہے لیکن شہادت نہیں ملی۔ او پیارے میرے بھائیو جے اگلے جملے تسا غور نال سن گزے تے ساڑھائی تھا بہن سجایا ہے۔ حضرت ابو امامہ دن میں چوتھی واری حاضر ہویا بیٹھام تے عرض بیٹھا کرے نام اللہ دے نبی چلو شہادت نصیب کوئی نہیں ایہو جیاں کوئی عمل دسو اچا جیڑا میں کریں داراما تے شہادت برابر ثواب ملدا راوے ایہو جیاں کوئی عمل دسو جیڑا میں کو دنیا چ فائدہ دے وے ایہو جیاں کوئی عمل دسو جیڑا میں کو قبر چ فائدہ دے وے ایہو جیاں کوئی عمل دسو جیڑا میں کو جہنم تو بچاوے ایہو جیاں کوئی عمل دسو جیڑا میں کو اللہ دی جنت ج داخل کراوے۔ شہادت نصیب
وچ کہنا ہے اللہ دے نبی میں کوئی ہو جی عمل نہ سو جڑا عمل میں کو آخرت وچ میدان محشر وچ فائدہ دے وے تے دنیا دی ہر رسوائی تے ہر پریشانی وچ فائدہ دے وے میرے نبی کریم نے ابو امامہ دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے فرمائے نے تو ثواب ڈھیر کماونا چاہیں تے اللہ کو ڈھیر راضی کرنا چاہیں جی اللہ دے نبی میرا بڑا دل دے آپ نے فرمائے والی میں کر اے ابو امامہ جے تئی جیندائی میں تے کو عمل نسینا اگر عمل چا کر رہے تے شہادت دے درجے کو پہنچ سکدیں اگر عمل چا کر رہے تے دنیا جو مفید بن سکدے اگر عمل چا کر رہے تے آخرت جی فائدہ دے سکدے اللہ دے نبی کیڑا عمل ہے دسن تمہاری ذمہ داری ہے عمل کرنا میری ذمہ داری ہے میرے نبی جی فرمایا ابو امامہ دس دے ماں وہ تو نبی سے حضرت ابو امامہ کو دسیں دے پیاننا توڑا کیا توجہ نال توڑی گالت نہیں دس دے ماں ہوشیار بیٹھے ہو دیکھو میرے ادھر میرے نبی سے فرمایا ابو امامہ علیک بالصوم فإنه لا مثل له اے ابو امامہ اگر چاندیں میں شہادت دے درجے تے پہنچا یہ دنیا تے آخرت دے اندر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہنا بل میں آمنہ دے لال دی نصیحتی بھی جیتیں جیندہ رہے روزے رکھدا رہ گیا کر روزیں دا کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ کو سمجھتا آگئی وزن سمجھ جائے وزن روزے دا وزن شہادت نصیب نہیں ہوئی روزہ رکھ وزن سمجھ جائے دنیا اچ بلائیں کنے بچنا چاہنے کیا کر آخرت دی گرمی کے بچنا چاہنے اجائیں تو کو نہیں سمجھ جائے روزہ اگلے لفظیں تے غور کر یہ روزہ ہے روزہ جے کو مذاق بنائی ہدیں جیندہ حیاء نہیں سے کریں دے جے کو سیریس نہیں سے گن دے جے کو بیماری دی نظر کر دیں یہ روزہ ہے جے کو کیک مار چھوڑے دیں اے بھئی وجہ دا کام ہے اے مولویاں دا کام ہے اے مذہبی لوگوں دا کام ہے میرا کام ہے تے کو کیا پتا کہ اللہ دے ہاں ہی روزے دا کتنا احترام ہے کاش تیرے علم چویا کہ رب ہی روزے دی کتنا قدر کریں دے ول کریں ہوٹلیں دے اگو کناتا لا کے بغیرتی نہ کروں سگریٹ دی ڈبی دی خاطر روزہ ضائع کر دیتے حکے تے تماخو تے نسوار تے بیڑے دی خاطر روزے کو ایک پاسے جا کیتے روزہ خور بندہ زمین تے ہوئے پتہ نہیں اللہ سونے دیئے برداشت سمجھ رب دا تحمل سمجھ رب دا حوصلہ سمجھ تے کو کھویندہ بھی ہے پلویندہ بھی ہے صحت بھی دیں دے روزی بھی دیں دے زمین دیتی ہے آسمان دیتا ہے مکان دیتا ہے واوے تری جرت بلا ہوں دے مہمان دی توہین کریں یہ تیرے چکرے ہیں سب شاید دیتی ہوئی رب دی توہین بھی رب دے مہمان دی یہ تو بتا اوسن قبران تا پوسن خبران نہ رکھ روزے وقت گزر ویسی تیرے ہی گزر دا پہ روزے داریں دا ہی گزر دا پہ یہ عید الامہار پتہ لگ اگلی گال سن رہا تاکہ تک کو سمجھ آوے روزے دا وزن کتنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو امامہ روزہ رکھ روزہ رکھ جلے روزہ رکھ دا رہا سیں کیا ہی بات ہے اگلی بات سن نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہوندی ہے ہر سوار دا روزہ رکھ دیان تے ہر خمیس تے جمعرات دا روزہ رکھ دیان نفلی روزے دی بات ہے فرضی روزے دی بات نہیں نبی کریم علیہ السلام کے پوچھا گیا اللہ دے نبی ہر سوار روزہ کیوں رکھ دے ہو ہر جمعرات روزہ کیوں رکھ دے ہو اگو جواب میرے نبی پاک دا سنو امام کائنات نے فرمائے سوار علی دی میں کو رب نے پیدا فرمائے میں جایا میں پیدا کیتا گیا میرا دل دے میں اپنی پیدائش تے شکر ادا کراں تے کیڑے طریقے نال روزہ رکھ کے شکر ادا کراں اینا مطلب شکریہ دا بہترین انداز روزہ ہے شکریہ دا طریقہ روزہ ہے اللہ دا شکر ادا کرنا جانے اللہ نے تے کو سجا کا بنائے روزے رکھے کر اللہ دا شکر ادا کرنا جانے
اللہ نے تے کو کنے والا بنائے تے ول روزے رکھے کر اللہ دا شکر ادا کرنا جائیں اللہ نے تے کو سیانا بنائے پاگل تے دہقان نہیں بنایا تے ول روزے رکھے کر اگر چاہیں جو اللہ دا شکر ادا کراں اللہ نے تے کو اولاد دیتی ہے اولاد دے بدلے شکر دا طریقہ روزہ ہے صحت دے بدلے شکر دا طریقہ روزہ ہے گھر دے بدلے شکر دا طریقہ روزہ ہے صحت دے بدلے شکریہ دا طریقہ روزہ ہے ہاتھ پیر دے بدلے شکر دا طریقہ روزہ ہے امام کائنات نے فرمایا رب نے میں کو پیدا کیتا میرا دل دے میں اللہ دا شکر ادا کراں کیونکہ جیڑا بندہ روزے رکھدا راوے سمجھو اللہ دے نعمتیں دا شکر ادا کرنا پے سمجھو ہے نا شکر ہے اے بے حیا نا شکر ہے اے ہٹا گٹا سانڈا تون تے بلہا تے تون دا تون چٹ جے روزے دی گال کری جے تے منہ سوجویں روزے دی گال کری جے تے متھے تے وٹ آویں جویں کھجے دے اندر ایمان اسلام علی گال ہی کہنا ہوئے اے رب کو جاندا ہی نہیں اے رب دے رمضان کو کیا سننے سی یہ تے اللہ دی شان نہیں جاندا جیڑے بندے کو پتہ ہی کہنی کہ روزے دا وزن کتنا ہے شہادت برابر دا عمل نبی پاک نے دسائے ابو امامہ کو روزے رکھ اتھا آپ نے خود آپ پریکٹیکل کر کے تجربہ کر کے خود عمل کر کے اپنی امت کو سمجھائے میں اللہ دا نبوت دے بدلے رسالت دے بدلے حسن دے بدلے تے پیدائش دے بدلے شکریہ جدا ادا کرنا ہوئے تو میں کیا کرنا بولیں دے نہیں تُسا نہیں رکھنا تو آدھے ہوتے چوکھا احسان کی تن اللہ نے تُسا شکر ادا کرنے تُسا اپنی مرضی کرو تو آدھا کیا تو آدھی اولاد تو آدھا اپنا کمال ہے تو آدھی دکان تو آدھا اپنا کمال ہے تو آدھی ذہانت تو آدھا اپنا کمال ہے تو آدھا رب نال کیا تعلق سارا کچھ تو آدھی چٹکی دا کھیل ہے وہ میاں او روزے رکھے جے کو زندگی رب نے دیتی ہے وہ شکر کرے تو شکر دا طریقہ روزے رکھنے جے کو رب نے صحت دیتی ہے وہ حیا کرے او تے حیا کرے جے کو رب نے اولاد دیتی ہے او تے حیا کرے جے کو رب نے کوٹھا دیتے چھپر دیتے او تے حیا کرے اتنا بھی اندہ حق کا نہیں کہ اتنے وڈے احسانات کی تنسی تے آج اساں دی گال نہ منو اندہ حکم نہ منو 8-12 گھنٹے واسطے اساں بھکھے نہیں رہ سکتے اپنے ہتھیں کو نہیں سے جھل سکتے اپنے پیریں کو نہیں سے جھل سکتے اپنی آنکھ نہیں سے جھل سکتے اے جڑے ختم ہیں اساں کیا رب دا اے جڑا حق بھی نہیں روزے کو سمجھی دا اللہ دے نبی فرمائے میں ہر سوار روزہ ہی مست رکھدا تاکہ اللہ دا شکر ادا کرے تے میں ہر خمیس روزہ ہی مست رکھدا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک گالی سنی ذرا روزے دا تارو بیٹھا کروینا وزن میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر خمیس اللہ دے فرشتے ابن آدم دے اعمال اللہ دی بارگاہ چ پیش کریں ہفتے وار ساری پراگریس اللہ دے سامنے پیش تھی دیئے کہ این جمعے این کی تا ہفتے این کی تاس اتوار این کی تاس سوار این کی تاس منگل این کی تاس بدھ این کی تاس ہر جمعرات ایک کرامن کاتبین جڑے سارے ہفتے دا پورا ریکارڈ جڑے لکھ دے رہے گئے اساں اباسی دیتی ہے انہیں لکھ دے اساں مذاق کی تھی انہیں لکھ دے اساں چوری کوئی کام کی تھی انہیں لکھ دے اساں کہیں کو مندہ کجے انہیں لکھ دے اساں غیبت کی تھی انہیں لکھ دے اساں نشہ کی تھی انہیں لکھ دے ہفتے دا پورا ریکارڈ بن گئے میرے نبی کریم فرمین تے میرا دل دے میں خمیس روزہ تہوں رکھ دا جیڑے ویلے فرشتے میرا نام اعمال اگر تو سائیں جملہ نہ سنیا نا میں کو ارمان لگ نبی پاک دے جملین میرے نہیں میرا دل دے ہر جمعرات جڑے ویلے فرشتے نام اعمال پیش کرن تے میرا دل دے میں روزے دی حالت جمعہ کیوں جیڑے ویلے نام اعمال پیش کیتا ویسی تے نال اللہ ہر رکھیں پوچھدا بھی ہے جیڑے ویلے نام اعمال چاہ کے میری بارگاہ وچ آئے ہو تے فرشتے ہو دسو میرا بندہ کیڑی حالت چاہیے
میرا بندہ کیڑی حالت ہے جائی فرشتے آکھیں اللہ سونے تیرا بندہ روزے دی حالت ہے جائی اللہ دے پاک نبی دے سمجھاون دا مقصد ہے جڑے ویلے نامہ اعمال روزے دی حالت پیش ہوئے وہ تھلڑی مار دیاں کیتیاں ہویاں غلطیاں منگل علی دین دیاں کیتیاں ہویاں سستیاں سوار علی دین دیاں کیتیاں ہویاں غیبتاں ہفتے دی جڑی ساری پراگریس آئی اگر انام اعمال چغلتیاں تے گناہ موجود ہو سن تے اگر خمیس لڑی میرا نام اعمال روزے دی حالت جب پیش تھی سی اللہ دے نبی دا مقصد ہے کہ یقین ہے اللہ حالت روزہ دے کے ہفتے دے گناہ معاف کر دے سمجھ اندھی بھی تو اتنا وزن لکھا کیڑی شاید لکھاؤ مفت دا پیکیج ہے مفت دا کوئی تو کو آکھے نا بھئی مہینہ پورا فری کالا تے فری نیٹ تے اتی ایم بی تے فری منٹ ہیں تے درکسوں بھجسوں پتہ نہیں کیا کیا کرے سوں چوری کرنی پوسی کرے سوں پیکیج ملنا چاہیے جیسا کو کوئی آکے بھی تو کو راشن ملتا پہ رمضان راشن فلانا ایم پی ایس ایب دینا پہ فلانا ایم این ایس ایب دینا پہ تو دیسی تقریباً رات دے 12 دے بعد کیونکہ پہلے تراویح ہوندی ہے مصروفیت دا ٹائم ہوندے تے توڑا کیا خیال ہے 12 بجے 12 کنے سحری دا ٹائم ہی تھی سکتے تو توڑا کیا پروگرام ہے تے تُساں تو ٹور تو نہیں وے سکتے بابا جی میں مثال تو کانڈھا پیا دینا بھی ایم پی ایس ایب راشن دینا پہ تے تُساں معذور ہو لات کو ٹور نہیں وے سکتے تے توڑا کیا خیال ہے تُساں تو ٹورن دی ایسی دی تیسی مولی سے وقت کہیں گے نہیں میں ٹور سکتا میں جیاں ٹور والا کوئی کہہ نہیں کتی وجہ پوچھنے 10 دنیا دا پیکیج معذوری بھلا دیں دے دنیا دا گھیو چاول کٹا اے گوڑ تے چینی اے بیماریاں بھلا دیں دے اللہ سونے دا پیکیج اے جڑا سستا ہے رب دا پیکیج اے جڑا سستا ہے کہ ذرائی چوکھا نہیں تھی نا میں کو ایک حافظ فون کیتے وہاں کہ میں تراویاں پڑھاوانے ایک جاتے گیا تے ہون وال آیا میں کہ کیوں آدھے جتنا تراویاں واسطے انہیں میں کو کھڑا ہے تریجا چوتھا لیے میں برداشت کیتے وہ سہری ٹائم کہنی اٹھ دے تے اتھا نال کشے کہنی کوئی ہوٹل موٹل تو میرے روزے نہ تھی دے تے انہیں نال میں گال کیتے انہیں کہ پاپا روزے شودے نہیں رکھیں دے سارے کنے کھڑے ہیں تیری مردی نہ تے تو تے کو مسیحتاں ڈھیر سا کو ملان ڈھیر نہیں استغفر اللہ کیوں دگی رکھو تو آکھے کائیں پوچھنا یہ تے ودا اوسن قبراں تا پوسن خبراں یہ تیری صحت دا اللہ تیرے کنے حساب گھنسی جڑا تو روزے دا حیا نہ کرنا جول تو صحیح اللہ تیرے کے تیری زندگی دا حساب کرے سی پوچھ سی اللہ تیرے جسے میں جے چلن والا خون تے کو میں دیتا ہا لیکن چردہ میں سارا دی جانوریں دی طرح تیرا سلوک ہوندا ہا روزے بھارت ہندوستان دے وزیر اعظم میں اگر آکھنا ہوں اللہ بھلا کرے تو آنے کڑھی ہو سو ناراض تھے ہو سو بھی اوندا چلو نہیں آدھا اللہ بیڑا گھر کرے ہون ٹھیک ہے لیکن رمضان تو ڈالی پہلے ہوں اعلان کیتے پورے ہندوستان سارے تاجریں کو سارے کیا کہ سارے چیزاں ادھی قیمت تے کر دو مسلمان ہیں دا رمضان آ گیا میں کال پرسوں ایک دوست کو لو بیٹھا ہمیں میں کہو دیکھ کیویں ہوا کیسے ایو ایک سیزن ہے ایو کمیں دے ہیں تے 11 مہینے ایسا لت لت چڑھا کے کھندے اے مسلمان ہے جائے روزے دا خیال کیتے او کراڑ ہے جائے روزے دا خیال کیتے آپ دیکھو چاہ اگلی گال سن رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف حالی تک روزہ دسنا پیا روزہ دار کتنا عظمت والا ہے وہ بات دی گال ہے روزے دار دا کتنا وزن ہے وہ بات دی گال ہے پہلے روزہ سمے روزے دی کتنا حیثیت ہے ہن جڑے میں جملے لینا پیا ایتھوں سنایا ذرا ایتھوں تے میری آنکھیں چاک پوائے ذرا میں یہ ترلا کرنا تھوڑے کو ایرڑ فرشتے رجسٹر جاتی بیٹھن دلوں سنائے دلوں سنائے قلم چاہتی بیٹھن بندے نماز پڑھی ہے اللہ فرمائے دے لکھو جماعت نال پڑھی سی 27 نماز نہ ثواب لکھو این زکاة دیتی ہے لکھو 700 گنا زیادہ دے سی این تہجد پڑھی ہے لکھو فرشتے لکھ دے بیٹا فلانی نے کی لکھ دے بیٹا فلانی نے کی لکھ دے بیٹا جیڑے ویلے روزے دار دے روزے دیواری آئی ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث ہے مغرب دا تے روزے افطار کرن دا وقت آئے فرشتے پنسل چا بیٹھن تے کاغذ چا بیٹھن تے انتظار چن عرشاں والے رب دا فرمان آوے تے اسا روزے دار دے روزے دا ثواب اللہ چوکھا لکھنے اللہ چوکھا لکھنے ذرا میرے جملے تے غور کر متا تیرے دل تے بات اثر کرے چوکھا لکھنے ثواب اللہ سونا فرمے دے قلم بند کر دیو رجسٹر بند کر دیو ایک پاسے رکھ دیو تے تساں بھی پشتیں تھی باؤ اللہ اے سارا نہیں بکھا تسا رہ گئے تے اندے ثواب کو اسا نوٹ نہ کروں تے زائے تھی ویسی ثواب اللہ فرمے دے توڑے کلمے میں جو جرت نہیں جیڑی کلم روزے دا ثواب درج کر سکے توڑے رجسٹریں جو ورکیں جو جگہ نہیں جیڑی روزے دا ثواب لکھ سکے توڑے ہتھیں جو طاقت نہیں جیڑا روزے دا ثواب لکھ سکے اچھا اللہ کیا کرنے دے بارے کیا ڈرے اللہ فرمے دے کو ڈس دے روزے دار کو تیرا کوئی ثواب نہیں سے لکھیں دے تیرا کوئی ثواب نہیں سے تلیں دے تراوڑا نہیں سے لیں دے ترکڑی نہیں سے لیں دے ترازو نہیں سے لیں دے اللہ کیا کرن دا ارادہ ہے اللہ فرمے دے او جبریل جی رب جلیل واج میرے پیغمبر کو آکھ جیڑے جیڑے تیرے امتی روزے دی حالت جودے ہونن انہاں کو آکھو فرشتے ثواب نہ لکھ سن قیامت دنی ہو سی تو میری بارگاہ جاسو سارے نیکیں دا ثواب فرشتے دے ذریعے دیویساں تے روزے دا ثواب میں آپ رب اپنے ہتھیں نال عطا کرے سن رکھی نا میں تو یار رکھسا میں مر جو پاں رکھسا کیونکہ میں اللہ دے ہتھوں ثواب گھنن دا شوق رکھدا میں کو اللہ ثواب دے وے اپنے ہاتھ نال میں کو بھی کیا چاہیے میں رکھسا بھائی میں کو پاگل سمجھ میں کو دیوانہ سمجھ نشے میرے پیر دی ٹھوکر دیں بیماریاں میرے پیر دی ٹھوکر دیں میں روزہ رکھسا نیت ہے قیامت علی روزے دا ثواب اللہ آپ اپنے ہتھے نہ دے ضرور رکھسا انشاءاللہ رکھسا تمہارا کیا خیال ہے ڈھلی ڈھلی انشاءاللہ کوئی لکھن دی لوڑ نہیں اچھا اللہ اے دس چوکھا دے سے ثواب تول کے دے سے کیویں دے سے اللہ دے میرے نبی مٹا مرے سوں تھوک دا حساب ہو سی تیری بولی دے جملے تھوک دا ایمیں کھڑا دے سائنس آکساں اتھاں کھڑ کوئی لیمٹ نہیں جے تیں راضی نہ تھی دا میں رب دیتی راضی سمجھ آئی کیا بات ہے اللہ آدھا کھڑا ہو سی وہ کافی ہے ہاں بیا ہو بھی اللہ منظر سا کو نصیب فرما بیا ہو بھی یہ روزہ ہے یہ کیا ہے یہ روزہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے روزہ نبی کریم علیہ السلام ہر غلطی دے بدلے جو روزہ کفارہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ زہار کرے تے اپنی گھر علی کو آکھے تو ہی میں جی میں میری امائے تے اندے اتے کفارہ ہے کیڑا کفارہ ہے وہی میں کرے یا تھا مسکینے کو کھانا چا 60 مسکینے کو کھانا چا کھواوے یا غلام آزاد چا کرے مسکینے کو کھانا نہیں کھوا سکتا غلام آزاد نہیں کر سکتا تے 2 مہینے دے روزے رکھے یعنی روزہ غلطی معافی دا ذریعہ ہے روزے دے بدلے چلا غلطی معاف کرنے دے اے جڑا تائیں اپنی گھر علی کو اممہ بنائے اللہ تیرے تے راضی تھی ویسی کیڑے ویلے جڑے ویلے روزہ رکھ سے روزہ رکھ کے اپنی غلطی معاف چا کرا ذرا اگلے لفظیں تے غور کر میرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ قسم چاہتی کھڑا ہوئے تے والا اپنی قسم پوری نہ کر سکے اپنی قسم تروڑ دے وے اللہ کوئی گال چنگی نہیں لگ دی لیکن اللہ دے جے میں کو راضی کرنا چاہیں والے چٹی نے ہونی پوسا اللہ چوکھی چٹی نے وہاں قسم تروڑن دی چوکھا کفارہ دے وہاں میرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایمیں کر ترائے روزے چرک غلام آزاد چا کر یا ایمیں کر تے تو مسکینے کو کھانا چا کھوا مدہ مسکینے دا کھانا کھوا سکتے تے کھوا چھوڑ ایک غلام آزاد کر سکتے تے کرا چھوڑ یا ایمیں کر ترائے روزے چرک روزے رکھنا اللہ تیری قسم تروڑنا لی غلطی معاف کرنے سی اگلے لفظیں
تے غور کر بندہ حاجی احرام بدھی ودے بیت اللہ دا حج ودا کریں قربانی گھنن دی طاقت کہن سی قربانی نبی سی فرمایا کوئی حرج نہیں تیرا حج تھی ویسی قربانی نہیں گھن سکیا تو این کر دا روزے رکھ چا ترائے روزے اٹھائیں رکھ چاہتے 7 روزے گھر والا آکے رکھ یعنی روزے رکھ سے تیری قربانی نہ کرنے لگا اللہ معاف کر دے سی فلانی غلطی معاف فلانی معاف رکھو کیا روزے جیڑا جوان شادی دی طاقت نہیں رکھدا نا جیڑا جوان شادی دی طاقت نہیں رکھدا حق مہر کہیں نہیں یا سنجوک نہیں پیا بندا نبی سے کو فرمائے تو کیا کر بولو یار روزے رکھ کیا کر روزے رکھ تاکہ روزے نال تیرا حق مہر والا مسئلہ بھی ٹھیک تھی ویسی تے نال تیری عزت ہی بچ ویسی تے تیرا سنجوک ہی بن ویسی کیڑی شے نال روزے نال کیڑی شے نال روزہ 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 ہر گال تے روزہ ہر گال تے روزہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے روزہ ہی بھی انہا وزن دے جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھے جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھے فرضی دی بات نہیں آپ نے فرمایا زہزہ اللہ عن النار یوم القیامہ 70 خریفا امام کائنات نے فرمایا 70 سال دے سفر جتنا اللہ نفلی روزے رکھنا لے بندے کو جہنم دی بھا کے دور کر لے حضرات روزے دا خیال کیتا کر اگلی بات سن ذرا تے کو روزے دا وزن پیا دسینا قیامت دا دین لگا کھڑا ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی سورج شوانے سے دے برابر ہو سی زمین تانبے علی کار گرم ہو سی رشتہ دار سنیانن تے تیار نہیں ابا ماں پہچانن تے تیار نہیں اولاد سنیانن تے تیار نہیں بیوی نہیں جان دی اپنے نہیں جان دے پرائے نہیں جان دے جسم تے لباس کہنی ہونا پکھر پسینے نال بجا کھڑے زمین تانبے علی کار گرمے تے اتھا اپنا پیر ٹھکائی کھڑے حالت بڑی عجیب ہے پسینہ بعد بنجیں دا گچیں تک ہو سی بعد بنجیں دا پسینہ گوجیں تک ہو سی بعد بنجیں دا پسینہ چھاتی تک ہو سی بعد بنجیں دا پسینہ گردن تک ہو سی بعد ٹوبی کھڑے کھندے ہو سن ایجی کیفیت جتھا نبی بھی اللہ دے سامنے نہیں علا سکے اتھا ایک گواہ گئے ٹوڑتا ہوئے آئے اللہ دی بارگاہ وچ آئے آ کر کے آدھے پروردگارا آج تیرے سامنے کوئی نہیں پیالا سکدا تے اے جڑا بندہ کھڑا ہے اے تپے سے سڑدا کھڑے ہاں کیا کھڑ جاندیں اللہ سونے اے میرا یار ہے اے میرا یار ہے میں ایندہ یاراں تے پروردگارا میں درخواست کرنا ہے کو تپش کے بچا چھوڑ اللہ سونے آئی کو گرمی کے بچا چھوڑ اپنے عرش دی چھانتے کھڑا چاہتے کو پتہ ہے گواہ کیڑا ہے اے وکیل کیڑا ہے جڑا تینا میرا کیس لڑدا کھڑے قیامت دی گرمی کے بچاون دی کوشش کھڑا کریں ایدہ نا روزائی بھی السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ روزہ سفارش کرے سی قرآن سفارش کرے سی یقول السام روزہ ادا کھڑاو سی رب مناتو الطعام والشراب اللہ سنے روٹی پانی سامنے پیا ہوندہ نلکے لگے کھڑے ہونے ہیں فرج پھریے پے ہونے ہیں لیکن نیڑے نہ میں آئی میرا حیاء کریں آئی اللہ فرمے سی روزے دی سفارش قبول کی تیویں دیئے تے روزے دار کو کھناؤ تے آ کر کے میرے عرش دی چھانتلے کھڑا رہے ہو ایمیں قرآن گواہی رہے سی سفارش کرے سی روزے کو معمولی نہ سمجھ روزے کو عام نہ سمجھ روزہ بخشش دا ذریعہ ہے روزہ نجات دا ذریعہ ہے روزہ جنت داخلے دا ذریعہ ہے روزہ رحمت دا ذریعہ ہے روزہ برکت دا ذریعہ ہے روزہ عزت دی حفاظت دا ذریعہ ہے روزہ روزی روٹی ہے برکت دا ذریعہ ہے روزہ رشتہ داری نبھاون دا ذریعہ ہے روزہ رشتہ داری اضافہ کرن دا ذریعہ ہے روزہ گرمی کے بچاون دا ذریعہ ہے روزہ ولایت دا ذریعہ ہے روزہ اللہ دی یاری دا ذریعہ ہے روزہ اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے روزہ اللہ دے دیدار دا ذریعہ ہے روزہ اللہ تعالیٰ کے پاک ہتھیں دے نال ثواب گھنن دا ذریعہ ہے روزہ رکھتے اللہ دا ولی بن روزہ
رکھتے دانے چ برکت پوا روزہ رکھتے رب کو منا روزہ رکھتے اپنے بچے دا نصیب چنگا بنا روزہ رکھتے اپنی حویلی چ برکتیں دے پہاڑ پوا روزہ رکھتے اپنے ہوتے جہنم حرام کروا روزہ رکھتے اپنے ہوتے جنت واجب کر اللہ سونا فرمے دے یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ دے اے ایماندارو اتھا اگر میں تے کو سمجھاواں روزہ فرض کی تستے حقل کہہ کماری ہے سارے گناہ ہٹی شٹی چلاؤ اپنے کام شام جڑے ایمان والے کہنے وے نا تہاڈا کام ہی نہیں روزے کو سمجھن تساں ذرا پرے رہو تے میں اللہ عرش تو آدھا جڑے ایمان والے او ذرا نیڑے تھی آواں ایمان والے بے ایمان ٹولا نا کناتے ہیں لوک کے ٹکر چران والے نا سگریٹ دی وجہ تو جڑے روزے کو تباہ کیتی ودا نا پرے تھی وہ یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو رب آوازاں لیندے وہ ایمان جیندے وچ ہے او تو گال کراں تواڈے اوتے روزہ فرض ہے تاکہ روزے دے ذریعے تساں پرہیزگار بنو تے جڑا پرہیزگار بنسو وسیق الذین اتقوا ول میں اللہ تو کو جنت نصیب کر دے ایک بھی گال کراں ذرا میرے کہ میں گال مکیندا پیا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے کیا خیال ہے بھائی وہ چنگے بھلے ہیں ٹھیک ہیں رکھنے یا نہیں رکھنا بولو بھائی کچھ نہیں تھی نا وہ سردیاں دے روزے نعمت ہیں اگیں تے گرمی ہوندی پریشانی بندی ہن تے پتہ ہی نہیں لگدا اکثر تساں دیکھو افطاری ٹائم تے روزے دار پانی پوچھا نہیں بھول وینا وہ گال ہی نہیں رہی روزہ رکھ تاکہ تیرے اوتے ساریاں برکتاں آویں آخری گال ادھر دلوں سنی میرے نبی پاک نے فرمایا افطاری دے قریب روزے دار شدہ بیٹھا ہوں دے سارے دین دا بکھا تسا آنکھ جھلی رہ گئے کان جھلی رہ گئے زبان جھلی رہ گئے ہاتھ پیر کنٹرول کیتی رہ گئے دماغ دی سوچ ایسی ویسی نسیاں وانڈی تھی دل وچ برے خیال نسیاں وانڈی تے بکھ تاسوی برداشت کیتی ہے ایرے دیکھو بیٹھے تھیا میں ہن گال کریساں تیری سبحان اللہ آوے گال سنن دے بعد پتہ لگ سی تے کو سمجھ آئی ہے یا نہیں نبی صحیح فرمائے ایرے روزہ دار نیڑے بیٹھے تے ایویں کیتے سی نبی پاک فرمیندن اللہ فرمیندے روزے دار دے منہ وچوں نکتی ہوئی ہواڑ میں رب کو جنت دی کستوری کے زیادہ پسند جنت دی کستوری کے زیادہ پسند وہ ایرڑے خواہ میں ہاتھ بدھا میں گناہگار ہاں جدہ منہ دی ہواڑ اتنا پسند ہے این منہ وچوں نکتی ہوئی دعا رب کو کتنا پسند ہے اسے تے فرمایا ڈس دے میرا نبی ہواڑ بھی سب کو پسند ہے جے اے روزے دار جن دی ہواڑ پہ نکل دیئے سب کو پسند ہے یہ کو آنکھ دے روزے دی افطاری سامنے پئیے چاہت تیرے واسطے خصوصی پہ کے لیے چاہ مانگ جو منگنا چاہ نہیں میں کو میرے جلال دی قسم ہے تیرے ہاتھ خالی نہ ولے سا میں اللہ تیرے دل دے نیک ارمان پورے کرنے سا اے کیا ہے روزہ ہے اے روزہ ہے اوے ایرے دیکھو کیا ساری اممہ دا حق نہیں جائیں سا کو پالیے ان دے حق کے ہاتھ چاہ کے دعا کروں کیا سارے بابے دا حق نہیں کیا سارے وڈے بھیرا دا حق نہیں کیا ساری اولاد دا حق نہیں جڑی دنیا تو ٹر گئی ہے کیا سارے انہیں بھیرا میں بھیڑی دا حق نہیں ہی واسطے سا کو پالیا سارے پیوبا کہ ایسا روزہ رکھن چھوڑ دیں تے دعا کرن بھول ونجوں اللہ کو پتہ ہے شودہ دکھیے اللہ کو پتہ ہے دے کو جھن جھڑے سادو آگن اللہ کو پتہ جو یہ بیمار بھی ہے وقت بھی ساری قدر کی دیزی اللہ دے جی میں تائیں ساری مننی ہے بیماری نہیں بھی ڈٹھی ساری مننی ہے سفر نہیں بھی ڈٹھا چل اساں تے کو آفر دینے ہاتھ چاہ جیڑی دعا کرے سے اساں تیری منظور کر چھوڑے سوں اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ اجدائے پروگرام دعوت افطار جائیں جائیں جو جو حصہ رلائے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. اللہ سارے بھائی ڈاکٹر عبدالحمید صاحب انہاں دی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ مسجدہ مدرسہ آباد فرما. اللہ ساکو دینداری نصیب فرما. یا اللہ ساں سارے مسلمان دے ہوتے اپنی رحمت فرما. یا اللہ ساں جڑے جڑے تیرے بندے تیرے گھرج کٹھے ہیں یا اللہ سارا کٹھا ہونا قبول فرما. جو کچھ سنے سے سنائے سے اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ جڑے علماء تشریف فرمائیں واعظین مبلغین خطبہ اللہ سب دی تشریف آوری مبارک بنا. یا اللہ جو جو تیرے بندے جمعین حاضر ہیں اللہ انہاں دے نیک ارادے پورے فرما. یا اللہ جڑے ناجائز قید چن رہایاں فرما. جڑے مظلوم ہیں انہاں دی مدد فرما. جڑے بیمار ہیں شفا عطا فرما. جڑے جھگڑے کے بچا اختلاف کے بچا تعصب حسد غیبت چغلی کے بچا. اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما. اپنی رحمت فرما. اللہ برکت نصیب فرما. اللہ سب جھیڑے جھگڑے کے بچا اتفاق اتحاد نصیب فرما. یا اللہ اجدائے پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ ساری جماعت دے محسن جماعت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب جنہاں نے ڈیرہ غازی خان کتاب و سنت دی اشاعت دا اور دین دی خدمت دا کم کیتے. یا اللہ محسن جماعت کو صحت والی زندگی نصیب فرما. یہ مساجد مدارس دیاں رونقاں حافظ صاحب واسطے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جڑے لوگ دنیا تو ٹر گئے پیو ماں بھینی بھرا رشتہ دار قریب دے دور دے اللہ سب دی آخرت آسان فرما. یا اللہ جڑے ناجائز قید چن رہایاں فرما. جڑے بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما. جڑے ناجائز یا اللہ پریشانیاں چن اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جڑے صاحب اولادن دی وجہ تو پریشان ہیں انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ مسجد اقصی دی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما. مجاہدین اسلام دی مدد فرما. اسلامی سرحدیں دی حفاظت فرما. ملک پاکستان دی خیر فرما. یا اللہ سارے اتے رحمت فرما. یا اللہ ساکو دینداری نصیب فرما. اے اللہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ساکو منگن دا نہیں اندہ بن منگے عطا فرما. یا اللہ ساری دعا قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک پرچی ہے یہ اعلان ہے آمن اللہ جمعہ 7 مارچ دا مسجد تقوی الحدیث بھائی محی الدین سے والی مسجد مولانا عبدالرحمن سیاف صاحب پڑھے سن انہیں دی طرفوں ساریاں کو دعوت تھی گئی. جزاکم اللہ خیر. جی ٹھیک بھائی محی الدین صاحب آدھن کل اللہ